سورہ العلق میں 19 آیتیں ہیں۔ پہلی 5 آیتیں غار ہرا میں نازل ہو چکی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے کلام کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ابو جہل کی یہ بدتمیزی لگاتار چل رہی تھی۔ ابو جہل اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے، جب وہ سارے باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے تو قرآن کے سورہ العلق کے دوسرے پارٹ یعنی آیت نمبر 6 سے 19 اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کا نازل ہونا یہ اتنا اذیت بھرا کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ جب آپ اس انسیڈنٹ کے بعد گھر آئے تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کور می یعنی زملونی زملونی۔ انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ کیا کچھ جبریل علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور اللہ کا وحی کن مشکلوں کے ساتھ آیا۔ پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ کون میری باتوں کا یقین کرے گا کہ مجھ پر اللہ کی وحی آئی اور میرے سامنے وہ فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ کی آیتیں لے کر آتا تھا اس نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو اس پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کام کرایا اور کہا کیوں نہیں، آپ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ایک نیک انسان ہیں، کیوں نہیں لوگ آپ پر یقین کریں گے۔ اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ورقہ ابن نوفال کے پاس لے کر گئیں۔ ورقہ انجیل کو ہبریوں میں لکھا کرتے تھے کیونکہ قرآن اس وقت نازل ہوا نہیں تھا، اور ورقہ ابن نوفال پہلے ہی کرسچینٹی میں تھے کیونکہ اس وقت کے حساب سے کرسچینٹی ہی ایک اللہ کو ماننے والا دین تھا اور اس کی طرف بلاتا تھا۔ جب ورقہ ابن نوفال کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اسٹوری بتایا کہ کیا کچھ معاملات ان کے سامنے پیش آیا تھا، تو ورقہ ابن نوفال نے بھی بتایا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں اور ان پر جو وحی لے کر آتے ہیں یعنی جو قرآن کے ورسز لے کر آتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ چونکہ وہ پہلے سے ہی انجیل کو لکھا کرتے تھے، انہوں نے اس کے ٹیکسٹ کو، اس کے کانٹیکسٹ کو پڑھ رکھا تھا، تو انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ ورقہ ابن نوفال عمر میں بھی اس وقت کافی ضعیف ہو چکے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس کے بعد آپ پر اور زیادہ اذیت ہوگی، آپ کو اور زیادہ تکلیف پہنچایا جائے گا، آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میرے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ تو اس پر ورقہ ابن نوفال کا جواب تھا کہ ایسا پہلے بھی جن بھی نبیوں پر، جن بھی پیغمبروں پر اللہ کے میسیجز آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے ان کے اپنے لوگوں نے نہیں ستایا۔ یعنی یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ جب بھی آپ کچھ بہتر کام کرنا چاہیں گے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، تو لوگ آپ کو پریشان کریں گے۔ تو ایک میسج ہمارے لیے یہاں پہ بھی ہے۔ خیر، اور پھر ورقہ ابن نوفال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں حیات میں رہتا تو میں ضرور اس وقت آپ کی مدد کرتا، کیونکہ وہ ضعیف تھے اور ان کو یہ احساس ایک تھا کہ اب زیادہ دن کی ان کی حیات ہے بھی نہیں۔ تو اس انسیڈنٹ کے بعد کچھ دن کے بعد ہی ورقہ ابن نوفال کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور ان 5 آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد اللہ سے کلام کا ایک سلسلہ جو شروع ہوا، تو پھر آپ نے دین کی دعوت دینی تو شروع کی، لیکن 3 سالوں تک یہ سلسلہ چھپ چھپ کر چلتا رہا۔ چھپ کر یعنی پبلکلی آپ نماز یا عبادت نہیں کرتے۔ سورہ العلق میں 19 آیتیں ہیں۔ سورہ العلق کی پہلی 5 آیتیں غار ہرا میں نازل ہو چکی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے کلام کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ان آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد بھی آپ پبلکلی عبادت یا نماز نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے اسلام کی دعوت دینی تو شروع کی، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں میں، جیسے آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے صحابیوں پر۔ جب آپ نے پبلکلی اللہ کی عبادت کرنی شروع کی، تب اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل جو اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کو اسلام کے نازل ہو جانے سے سب سے بڑا خطرہ تھا، کیونکہ اسلام کا کانسیپٹ ہی آئیڈیلیٹری کے خلاف تھا، بت پرستی کے خلاف تھا۔ ابو جہل اپنے جھوٹے خداؤں جیسے حبل، العزا، اس طرح کے بتوں میں الجھا ہوا تھا اور اسے ہی خدا مان بیٹھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پبلک پریئر میں یعنی پبلکلی نماز شروع کر دی، تو یہ اس کی عزت اور اس کی ایگو کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے پیروں سے کچل دوں گا اگر وہ مکہ میں نماز پڑھتا ہے پبلکلی اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے۔ اور اسی بات کو ایڈریس کرتا ہے العلق کا دوسرا پارٹ یعنی آیت نمبر 6 سے لے کر 19 تک۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو ابو جہل وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ جمع ہو گیا اور کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں اللہ کی عبادت کرتے دیکھتا ہوں تو آئی ول اسٹمپ اپون ہز نیک، یعنی میں ان کی گردن مبارک سے ہو کر گزر جاؤں گا۔ وہاں جمع کیے گئے لوگوں سے اس نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو زمین پہ رکھتے ہیں جب وہ سجدہ کرتے ہیں؟
تو جب یہ بات لوگوں نے کنفرم کیا کہ ہاں وہ ایسا کرتے ہیں، تو اس نے اپنے وہی جھوٹے خداؤں اللات اور العزیٰ کی قسم کھائی کہ میں اللات اور العزیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں محمد کے سر مبارک کو زمین میں رگڑ دوں گا، میں اسے خاک میں ملا دوں گا، استغفر اللہ۔ ابھی سے قرآن کی آیت 6 سے 19 نازل ہونے کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا، لیکن ابو جہل کی یہ بدتمیزی لگاتار چل رہی تھی۔ جب رسول اللہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کرتے تو ابو جہل وہاں آتا، انہیں دھمکیاں دیتا، ڈرانے کی کوشش کرتا، لیکن اس بار وہ خود ڈرا اور ڈرتے ہوئے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھک لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ جب ابو جہل سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں اس بار تم ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے، تو اس کا جواب تھا کہ میں نے شعلوں کی لپٹیں دیکھی، میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے پر تھے، پنکھ لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ابو جہل مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تو فرشتے اسے زمین میں دھسا دیتے اور اس کے ٹکڑے کر دیتے، لیکن انا کا مارا ابو جہل اس پر کہاں رکنے والا تھا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا کہ مجھے چیتاونی نہ دیا کرو، مجھے ڈرایا نہ کرو، اور میں العزیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ ساری وادی، یہ ساری گھاٹی اپنے سپورٹر سے بھر دوں گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یہ پھر آپ کے لیے بڑی مشکل کا کام ہو جائے گا، یہاں سروائیو کرنا، یہاں اللہ کی عبادت کرنا۔ اس طرح جب ابو جہل اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے، جب وہ سارے باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے، تو قرآن کے سورہ العلق کے دوسرے پارٹ یعنی آیت نمبر 6 سے 19 اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی حدیں اس لیے پار کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے قابل سمجھتا ہے، سفیشینٹ سمجھتا ہے۔ اور 9 سے 10 میں اللہ ابو جہل کے بارے میں کہتا ہے کہ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ یعنی 6 سے لے کر 19 تک کمپلیٹ یہ جو آیتیں ہیں، اس میں یہی بیک سٹوری ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پبلکلی نمازیں شروع کرتے ہیں، اللہ کی عبادت شروع کرتے ہیں، دین کا میسج دینا شروع کرتے ہیں، تو اپنی انا کا مارا ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور اینیمی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے میسج میں یہ صاف بتاتا ہے۔ پہلے پارٹ میں اللہ تعالیٰ کلام شروع کرتے ہیں، لیکن جو دوسرا پارٹ ہے وہ ابو جہل کی انا اور اس کی غفلت کو ایڈریس کرتا ہے، اور ہمارے لیے بھی ایک میسج ہے کہ کیوں ہمیں بھی اپنی لمٹ اور حد میں رہنا چاہیے، اور اللہ ٹرانسگریسر کے ساتھ کیا معاملہ پیش کرتا ہے۔ جیسے ابو جہل کہتا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو میں اپنے لوگوں کو بلاؤں گا اور اس وادی کو اپنے سپورٹر سے بھر دوں گا۔ تو اس کے رسپانس میں اللہ کا جو جواب آتا ہے وہ یہ، بے شک وہ اپنے لوگوں کو بلائے اور میں جہنم کے فرشتوں سے اس کا سامنا کراؤں گا۔ تو کہاں انسان کی غفلت، انا، اور کہاں اللہ کے جہنم کے فرشتے۔ اس کے بعد قرآن کی اور جو دوسرے صورت ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک صورت پورے قرآن کے پیچھے کی کیا بیک سٹوری ہے، کسی بھی آیت کے نازل ہونے کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہم میننگ سمجھیں نہیں سمجھیں، اس کی بیک سٹوری تو دور کی بات ہے کہ ویدر وی انڈرسٹینڈ اور ناٹ، ہم بس اتنا یاد کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو بیسک ہے نماز ہے یا جو دعا ہے کہ ہم بنا سمجھے اسے پڑھ لیتے ہیں اور رٹا لگا لیتے ہیں۔ تو جب ہم اس کی بیک سٹوری جانیں گے، اس کا کانٹیکسٹ جانیں گے، تو ہمارے لیے انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ آخر کیوں اللہ کیا ضرورت پڑی، اور دھیرے دھیرے کیسے پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے کور کیا اپنے میسج کے ذریعے سے، اور سارے پارٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کا کلام آیا، جیسے کچھ جنگ کے میدان میں کچھ معاملہ آیا تو اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ نے اپنے نبی کو اللہ کا کلام دیا جو کہ پورے انسانیت کے لیے ایک میسج تھا۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کے سارے سورے کا بیک سٹوری سمجھیں، اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی، اور اس سے ہم یہ لیسن لے سکیں کہ ہمیں اپنی زندگی کس حد میں گزارنی چاہیے۔ میرا نام کیف ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لوگوں سے شیئر کیجئے۔ آپ کچھ بہتر باتیں لوگوں کو پہنچائیں گے تو اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور سامنے والے کا بھی۔ جزاکم اللہ خیر، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔